سقاني الحب كسائر الوصال سبحان اللہ. فقلت لخمرتي نحوي تعالي سبحان اللہ. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بالمال وفائي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ والسلام کے بعد نہایت ہی کرم فرما حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے اس مالک یوم الدین نے مجھے اور آپ کو اس مقدس محفل پاک میں حاضر ہونے کا موقع عطا کیا. مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ لب زر میں قبول و منظور فرمائے آمین. اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت وقت وصال ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. آپ جانتے ہیں ماہانہ 11ویں شریف اس مقام پر بڑی شر و بست کے ساتھ منائی جاتی ہے سجائی جاتی ہے. سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے متعلق فرمایا تھا اولیاء کرام کو کہ مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم تحت مناری. آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے غوثوں کو اقطاب کو بڑے اونچے اونچے مرتبے عطا فرمائے لیکن رب کائنات نے جو مرتبہ اور مقام مجھے عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری حاضری بارگاہ غوثیت میں قبول و منظور فرمائے. آمین. آمین. میں گمنام شاعر کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ آؤ شہنشاہ حرم کی بات کرو خدا کی برہان عتم کی بات کرو اور راستے خود ہی جگمگائیں گے ان کے نقش قدم کی بات کرو. اور غم دنیا کا ہے علاج یہی اور غم دنیا کا ہے علاج یہی کہ عشق شاہ امم کی بات کرو. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے نام ہے اس کا الادب المفرد. امام بخاری نے اس کتاب کو تحریر فرمایا نام ہے الادب المفرد. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا پاؤں مبارک شل ہو گیا جسے آپ کہتے ہیں فالج پڑ گیا وہ عضو معطل ہو گیا وزن برداشت نہیں کرتا. اور عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص اس حالت میں چلا جاتا پورا خاندان اکٹھا ہوتا جمع ہوتا عزیز رشتہ دار تو پھر اس کو کہا جاتا
ان ساروں میں سے جس سے سب سے زیادہ تمہیں پیار ہے نا، اس کو آواز دو، اس کو پکارو، پھر اس کا نام لیتا، وہ اس کی پکار کو سنتا۔ تو یہ ایک رسم تھی، اور اس کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا۔ تو اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر رسم یہ بری نہیں ہوتی، رسم وہی بری ہوتی ہے جو اسلام سے ٹکرائے، اسلام کے کسی قانون سے، ضابطے سے ٹکرائے، یا شاعر اسلام سے ٹکرائے۔ اب یہ اوائل دور سے عرب کے اندر رسم چل رہی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شدید بیمار ہوئے، امام بخاری نے الادب المفرد میں ایک جملہ لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ سارا خاندان جمع ہوا، انہوں نے کہا کہ اذکر الناس احب الیک، کہا کہ ان ساروں میں سے جسے سب سے زیادہ پسند کرتے ہو نا، اس کا ذکر شروع کر دو، اس کا نام لو، اس کو یاد کرو۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور دراز کی بہنیں، ان کو بھی بلا لیا گیا، بھتیجے بھانجے سارے پہنچائے۔ آپ نے ایک نظر اٹھائی، سب کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ نے جس ہستی کا نام لیا، سن کر سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ نے فرمایا یا محمد، فرمایا مجھے بتاؤ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ کہاں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عمر کو شفا عطا فرما دی۔ میں نے کہا کہ گمنام شاعر ہے، اس نے کہا کہ ہے غم دنیا کا علاج یہی۔ عبداللہ ابن عمر کو غم لگ گیا تھا نا دنیا کا، ہے غم دنیا کا علاج یہی، عشق شاہ امم کی بات کرو۔ فرمایا جب ہم نے عشق مصطفیٰ کی بات کی، ہر رشتے کو چھوڑ کر جب عشق مصطفیٰ کو سب پر مغلوب کر دیا، غالب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور فرما دیا۔ امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرف الدین بصیری، جن کا قصیدہ لکھا ہوا اہل سنت کے بچوں کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، یہ امام بصیری نے خود لکھا۔ اور کبھی کبھار رات کوٹ کے نا تنہائی میں آرزو کیا کرے، آقا ایک رات بصیری نے بھی تو آپ کو بلایا تھا نا، تو پھر آپ خود آئے تھے، آ کے قصیدہ سنا تھا، پھر علامتی طور پر چادر بھی عطا فرمائی تھی، آقا بصیری نے بلایا تھا، آقا آپ کو اڈیالہ جیت میں ممتاز قادری نے بھی یاد کیا تھا، آقا جیسے کرم نوازی ان پر فرمائی تھی، وہ کرم نوازی ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے مانگنے میں دیر ہے، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ امام شرف الدین بصیری نے قصیدہ بردہ میں نبی علیہ السلام کے اوصاف کی اوپر گرہ لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ شَمْسٌ هُمْ كَوَاكِبُهَا، آپ نے فرمایا کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کر بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اوپر جو روشنی ہے نا، یہ روشنی کس کی ہے؟ یہ سورج کی روشنی ہے۔ اب جو ستارے چمک رہے ہیں، یہ سورج کی روشنی سے فیض لے کے چمک رہے ہیں۔ ان کو جو روشنی مل رہی ہے، یہ سورج کی روشنی سے منتقل ہو کے آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی شان یہ ہے، رب کے فضل کا سورج، رب کی عطا کا سورج، رب کی رحمت کا سورج، رب کی کرم نوازی کا سورج اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ اب جتنے نبی اپنی اپنی امتوں میں خیرات بانٹ رہے ہیں، ان کی خیرات کے پیچھے ان کے جو خیرات مل رہی ہے، ہر نبی کو اپنی امت میں تقسیم کرتے ہیں، وہ خیرات کہیں اور سے نہیں آ رہی، مصطفیٰ علیہ السلام کی گنبد خضرا سے آ رہی ہے۔ تو
تو پھر پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نار نمرود سے بچ جانا یہ بھی فیض تھا محمد مصطفیٰ کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی کا اژدہا بن جانا یہ بھی فیض تھا محمد مصطفیٰ کا. پھر اسی لاٹھی کا چمکنا یہ بھی فیض تھا محمد مصطفیٰ کا. اور تو اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، ان کو بھی جو فیض مل رہا تھا برگاہ رسالت مآب سے مل رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر نبی نے جو کمال معجزات تصرفات تقسیم کیے ہیں وہ ہر معجزہ اور ہر نسبت برگاہ رسالت مآب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام راغب اصفہانی